بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شب قدر یا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ سورۃ قدر میں بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، ذرا سوچئے 1000 مہینوں کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی اس رات کی عبادت پر کتنے برسوں کا ثواب، کس قدر اجر حاصل ہوگا۔ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ رات عطا کی تاکہ ہمیں خیر اور بخشش مل سکے، اس لیے خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا، اور اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تفسیر القرطبی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات کو انسان چرند پرند کی 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے؟ وہ عرش سے فرش پر اترتے ہیں، اور جو انہیں عبادت میں مشغول ملتا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، وہ شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کی تلاش رات بھر جاگ کر عبادت کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے مس کر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ تفسیر القرطبی۔ اس رات کو لیلۃ القدر یا قدر کے نام سے منسوب کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قرآن پاک اپنی قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ تفسیر کبیر۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اگر اس معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس رات عرش بری یعنی آسمان سے عرش زمین یعنی زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تفسیر الخزان۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ہمیں یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی یا رسول گزرے، ان کی اور ان کی امتوں کی عمریں بہت دراز ہوتی تھیں، 1000 برس تو کچھ نہ تھے، جبکہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 60-70 سال ایوریج عمر ہے۔ امام مالک سے روایت ہے، جب رسول پاک کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمروں بارے آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ پس آپ نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ تفسیر الخزان۔ یعنی یہ ایک رات جس میں ہمیں 83 برس اور 4 ماہ کی مدت کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حاصل ہوئی جب انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے خیر مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کرم فرمایا کہ ان کی امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی،
اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ لیلۃ القدر صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ سابقہ پیغمبران میں سے کسی کی بھی امت کو یہ تحفہ خداوندی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ الدار المنشور۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلے پیغمبران کی امتوں میں عابد صرف اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ آگے جی فضیلت شب قدر۔ احادیث کی روشنی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس ارشاد نبوی میں جہاں لیلۃ القدر کی ساتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کا پیغام بن کر آتی ہے۔ اب سوچیں کہ کیا ہم خوش نصیب نہیں کہ صرف رمضان کی 10 تاک راتوں کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزار کر اپنی بخشش مانگ سکتے ہیں اور 83 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شعیب الایمان۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی اہم بابرکت رات کو کیوں مخفی رکھا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں، جیسے اسم اعظم اور ہر ہفتے بروز جمعہ کی ایک دعا کی قبولیت کی ساتھ ہوتی ہے، مگر یہ سب مخفی ہیں۔ اسی طرح یہ رات بھی ان 10 راتوں میں ایک ہے، تلاش انسان نے خود کرنا ہے۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو بس پھر انسان نے اسی رات کو عبادت کرنی تھی اور آگے پیچھے کچھ نہ کرنا تھا، یعنی عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزاریں۔ عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں چونکہ پورا وقت مسجد میں گزرتا ہے یا خواتین کے لیے الگ سے عبادت میں گزرتا ہے، تو اس لیے اعتکاف کی حالت میں سونا اور آرام کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ثابت کرتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا، آپ اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری اشراء کا اعتکاف فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان اور
ہم سب پر اللہ کا فضل ہے۔ اللہ حافظ۔